أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. 1447 ہجری کے عشرۂ ماہ محرم الحرام کی مرکزی امام بارگاہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں ہم اور آپ آج دوسری مجلس میں شریک ہیں. موضوع ہے معارف ولایت اللہ، اور معارف ولایت اللہ پر آج اللہ کا اثر موجود ہے. ہر جگہ اللہ کا وجود موجود ہے، ہر جگہ اللہ کی اثر پذیری موجود ہے. ہر جگہ ہمارا اللہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے. ہمارا اللہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے. ہمارا اللہ ہر کسی کے ہر عمل کو محفوظ بھی کر رہا ہے. ہمارا اللہ مجموعی طور پر پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے اور انفرادی طور پر ہر مخلوق کو دیکھ رہا ہے. یہ ہے اللہ. اور اس اللہ کے تمام صفات کو جب جمع کیا جائے تو وہ اپنی ذات میں رحمان بھی ہے، وہ اپنی ذات میں رحیم بھی ہے، وہ اپنی ذات میں کریم بھی ہے، وہ اپنی ذات میں قدوس بھی ہے، وہ اپنی ذات میں سلام بھی ہے، وہ اپنی ذات میں قہار بھی ہے، وہ اپنی ذات میں جبار بھی ہے، وہ اپنی ذات میں غفار بھی ہے، وہ اپنی ذات میں صبور بھی ہے، وہ اپنی ذات میں شکور بھی ہے، وہ اپنی ذات میں غفور بھی ہے، وہ اپنی ذات میں لطیف بھی ہے، وہ اپنی ذات میں خبیر بھی ہے، وہ اپنی ذات میں سمیع بھی ہے، وہ اپنی ذات میں بصیر بھی ہے، وہ اپنی ذات میں مومن بھی ہے، وہ اپنی ذات میں مہیمن بھی ہے، وہ اپنی
ذات میں عزیز بھی ہے، وہ اپنی ذات میں متکبر بھی ہے، وہ اپنی ذات میں تواب بھی ہے، وہ اپنی ذات میں ولی بھی ہے، اور اپنی ہی ذات میں وہ علی بھی ہے۔ یہ سارے صفات اس کے ذاتی ہیں، یہ سارے صفات اس کے ذاتی ہیں۔ متوجہ ہیں؟ آج گفتگو شروع کی جائے آخری آدمی تک، اور میں ہمیشہ آپ کی سماعتوں پر، آپ کی فراستوں پر، آپ کی ذہانتوں پر، آپ کی ذکاوتوں پر، اور سب سے بڑھ کر آپ کی شرافتوں پر یقین کرتے ہوئے موضوع اختیار کرتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ فیصل آباد کا عظیم مجمع، چاہے کوئی آسان موضوع ہو چاہے کوئی مشکل موضوع ہو، اور آپ اس کو سمجھتے بھی ہیں اور مجھے بتاتے بھی ہیں کہ آپ تک جملے پہنچ گئے۔ اس لیے میں گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں اور آپ کی سماعتوں پر، آپ کے افکار پر، آپ کی ذہانتوں پر، آپ کی فکر پر، آپ کی عقل پر اعتبار کرتے ہوئے جملے آگے بڑھا رہا ہوں، اور میرا ساتھ دیتے جائیے گا، اور جیسے جیسے جملے آپ تک پہنچتے رہیں ویسے ویسے مجھے بتاتے جائیے۔ کسی نے فرزند رسول سے پوچھا، یا ابن رسول اللہ، حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا گیا، معارف ولایت اللہ آپ کو یاد ہے میرا موضوع ہے اور اس پر بات آگے بڑھ رہی ہے۔ سوال ہوا رسول کے 8ویں بیٹے سے، رسول کے 8ویں وارث، ابھی رسول سے 8واں سلسلہ، بیچ میں 7 سلسلے ہیں، 7 وقفے ہیں، اور اب رسول کا 8واں بیٹا ہے، اور اس وقت سوال ہو رہا ہے رسول کے 8ویں بیٹے سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رسول کا 8واں بیٹا اس منزل علم پر ہے کہ اگر رسول سے براہ راست سوال کیا جاتا تو جو جواب رسول دیتے وہی جواب علی رضا نے دیا۔ سلامت میرا ساتھ دینا چاہیے، وہی جواب رسول کے 8ویں وارث نے دیا۔ اور پھر میں بار بار ایک جملہ کہتا ہوں جب معارف توحید کی بات کرتا ہوں، جب توحید کے عظیم مراحل پر، توحید کے دقائق پر گفتگو کرتا ہوں، تو میں ایک جملہ کہتا ہوں، اور وہ جملہ آپ کے اذان عالیہ میں محفوظ ہوگا کہ توحید کے مشکل ترین مراحل اور مسائل پر اگر کسی نے سوال کیا ہے تو سوائے آل محمد کے کسی اور نے جواب بھی نہیں دیا۔ سائل ہمیشہ اسی دروازے پر آیا جس دروازے کو باب العلم کہا جاتا ہے، اور اس نے توحید کے دقائق پر صرف آل محمد سے سوال کیا ہے۔ تو ایسے سائلین گزرے ہیں کہ جن کی ذہانت یہ کہتی تھی کہ اگر اللہ کے بارے میں بتا سکتے ہیں تو اللہ والے ہی بتا سکتے ہیں۔ بڑی آسانی سے سنا آپ نے جملہ، یہ ہر چلتے پھرتے فقیر کو اللہ والا نہ کہہ دیا کرو، ہر چلتے پھرتے مجذوب کو اللہ والا نہ کہہ دیا کرو۔ اللہ والے وہی ہیں کہ جنہیں اللہ، جملہ دینے جا رہا ہوں، اللہ والے وہی ہیں کہ جنہیں اللہ اپنا والا کہے۔ ادھر ہے، سلامت رہے، وہ ہیں اللہ والے جو قرب الہی کی منزل پر ہیں۔ تو اب 7ویں بیٹے سے سوال کیا گیا، اور دیکھیے ایک عجیب سوال، عجیب سوال، اور میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ الحاد بڑھتا جا رہا ہے، ملحدین بڑھتے جا رہے ہیں، ایتھزم کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آتا ہے، ایتھسٹ آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آ جاتے ہیں، اور یقیناً یہ ایتھزم پاکستان میں بھی داخل ہو گیا ہے، اور ہندوستان میں تو موجود ہی ہے، اور دنیا کے مختلف خطوں میں بھی موجود ہے۔ تو وہ ایگزسٹنس آف گاڈ پر بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں، خدا ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ جس خدا کو مانتے ہیں اور آپ کا والا جو خدا ہے وہ کسی بھی ٹائم اینڈ اسپیس میں نہیں رہتا، اور ہماری سائنس یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی وجود ہو وہ بغیر ٹائم اینڈ اسپیس کے زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمارا اللہ، کہ جس اللہ کا تعارف محمد و علی نے کرایا ہے، اگر اسے بھی ٹائم اینڈ اسپیس کی محتاجی ہو تو پھر وہ سمد کیسے ہے؟ اگر وہ زمان و مکان کا محتاج ہو تو پھر اسے سمد کیسے کہیں گے؟ سمد کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو،
جو ٹائم اینڈ اسپیس کا خالق ہو اسے زمان و مکان کی ضرورت نہیں ہے، اسے زمان و مکان کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے آنے والی تقریروں میں ایسٹرولوجی پر بھی بات کروں گا، علم فلکیات پر بھی بات کروں گا، لیکن آج کی حد تک ایگزسٹنس پر بات ہو رہی ہے۔ تو کہا کہ فرزند رسول یہ بتائیے کیا جسے علی سے سمجھتے ہیں نا شے، کیا اللہ شے یہ ہے کہ میں نے یہیں پر کسی تقریر میں گفتگو کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ کائنات یعنی یہ ہے اور جتنی چیزوں کا خالق ہے وہ ہر چیز شے ہے تو خالق ہو سکتی۔ تو اب کتنا عجیب سوال کیا گیا، متحیر کن سوال۔ سلامت رہے، کوئی جواب نہیں دے سکتا، نہیں ہوا، لیکن اگر ہے لیکن شے جیسا نہیں ہے، مثل نہیں ہے، شے ہے لیکن شے کی مثل نہیں ہے، اس کی مثال کسی سے نہیں دی جا سکتی، کوئی بھی اس کی مثال نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہاں پر جو معصوم نے لفظ شے اللہ کے لیے استعمال کیا وہ کسی چیز کے معنی آج کے جملہ پہنچ جائے، اور صحیح لوگوں سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ میرا جملہ پہنچے تو آپ ہاتھ بلند کر کے بتائیے گا کہ یہ جملہ اب تک پہنچ گیا۔ بڑا فکری جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہاں پر معصوم نے جو لفظ شے استعمال کیا وہ کسی چیز کے معنوں میں نہیں بلکہ ان معنوں میں لفظ شے اللہ کے لیے ان معنوں میں استعمال کیا کہ وہ ہے۔ سمجھ کر کہ میرا سلام، لفظ شے ان معنوں میں استعمال کیا کہ وہ موجود ہے، وہ ایکسسٹ کرتا ہے، اس کا وجود ثابت ہے۔ چپ ہو گئے آپ، چلیے آپ کو بلوانے کے لیے، حالانکہ جملہ مجھے کہنا نہیں تھا، آپ کے لبوں کو حرکت دلوانے کے لیے جملہ کہہ دیتا ہوں۔ ہاں وہ موجود ہے، معصوم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں وہ موجود ہے۔ اس جملے کے پیچھے ایک دلیل چھپی ہوئی ہے کہ اگر دلیل چاہتے ہو تو ہمیں دیکھو، ہم بتاتے ہیں کہ وہ موجود ہے۔ ہمارا وجود بتاتا ہے کہ وہ ہے، ہمارا وجود۔ جو ہے کہا کہ ہاں وہ شے ہے۔ کربلا سے گر مانوس ہو جائے، طبیعت کربلا سے گر مانوس ہو جائے، تیرا سینہ نجف مکہ مدینہ توس ہو جائے، اگر سنے سنا پہ سخی شبیر کا لہجہ، اگر سنے سنا پہ سخی شبیر کا لہجہ، خدا دیکھا نہیں جاتا مگر محسوس ہو جائے۔ سلیمان علی حق نعرہ حیدری۔ توجہ فرمائیے آپ، انہو شیء لیس کالاشیاء۔ اب معصوم نے بات آگے بڑھائی، کہا سنا وہ شے ہے، لیکن اسے دو حدوں سے دور رکھو، دو حدوں سے اسے پرے رکھو، دو حدوں سے اسے بلند رکھو۔ مولا وہ دو حدیں کون سی ہیں؟ کہا حد تعطیل و حد تشبیہ۔ کہا تعطیل کی حدوں سے اسے دور رکھو اور کسی شے سے اسے تشبیہ نہ دو۔ تعطیل میں آپ کو سناؤں گا لفظ تعطیل، یاد رکھیے گا، کل یا پرسوں میں پوری تعطیل پر گفتگو کروں گا۔ ابھی گفتگو کرتا ہوں حد تشبیہ، دو حدوں سے دور رکھو، اسے دو حدوں سے باہر رکھو، دو حدیں اس کے اندر نہیں ہیں، ایک حد تشبیہ اور ایک حد۔ آپ کی اجازت ہے تو جملے آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ حد تشبیہ یعنی اسے کسی شے سے تشبیہ نہ دو، کوئی بھی تشبیہ جو تمہارے ذہن میں آئے وہ اللہ پر منطبق نہ کرو، کوئی بھی تشبیہ کا مطلب ہے
کی مثل قرار دینا کہ دونوں چیزوں سے اللہ کو پرے رکھو اور اللہ کو بلند رکھو. حد تشبیہ. تو اب اگر آپ توحید کے مراحل میں اندر پھنستے چلے جائیں اور توحید کے مراحل میں آپ اندر پار کرتے چلے جائیں تو آپ کو علم کلام کی بحث نظر آئی. اور اس میں جب تشبیہات کی بات آتی تو دیکھیے شرک کہاں سے شروع ہوتا ہے. شرک اس وقت شروع ہوتا ہے جب اللہ کو کسی کی مثل قرار دیا جائے, جب اللہ جیسا کوئی قرار دیا جائے, یا اللہ کے سامنے کسی کو لا کے کھڑا کر دیا جائے, یا اللہ کی رائے پر کسی کی رائے کو فوقیت دی جائے, یا اللہ کے حکم پر کسی کے حکم کو فوقیت دی جائے, یا اللہ کے امر پر کسی کے امر کو فوقیت دی جائے. ان تمام چیزوں کو شرک کہتے ہیں. اللہ کے امر پر کسی کے امر کو فوقیت دی جائے, اللہ کی رائے پر کسی رائے کو فوقیت دی جائے, اللہ کے حکم پر کسی حکم کو فوقیت دی جائے, اللہ جیسا کوئی سامنے لا کے کھڑے کر دیا جائے. یہ ساری تشبیہات ہوتی ہیں. ایک جملے میں ایک تشبیہ اور ایک شرک آپ کے حوالے کر دوں کہ اللہ کی رائے پر اپنی رائے کو فوقیت دینا یہ ہے کہ اللہ نے غدیر خود میں کہا علی مولا ہے, اب علی کو چھوڑ کے کوئی اور مولا بنا لے, اسے شرک کہتے ہیں. جتنے سلامت رہیں. بہت تیزی سے مجھے باتیں آگے بڑھانا. تو یہ ہے شرک. شرک ہمیشہ وہاں ڈیولپ ہوتا ہے کہ جہاں تشبیہ دی جائے یا شبہ پیدا ہو جائے یا اللہ کی رائے پر اپنی رائے کو فوقیت دی جائے. اس کو کہتے ہیں شرک کرنا. اللہ کی ذات میں اپنے آپ کو شریک کر لے. اللہ کی ذات میں اپنے آپ کو شریک کر لے. اللہ کسی حکم کو, کسی امر کو, کسی عبادت کو منع کرے اور کوئی وہ عبادت ایجاد کر لے. بھائی جو نہیں سمجھے وہ میرے آگے جو بیٹھے دوست ان سے سمجھ لیں, میں بات کہنے جا رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں شرک. اس کو کہتے ہیں شرک. اللہ کچھ احکامات نافذ کرے, چاہے وہ نکاح کے ہو چاہے طلاق کے. سلامت رہے. آپ نے اشاروں کی بات سمجھی. تو اب شرک وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں تشبیہات دی جائیں یا جہاں شبہ پیدا ہو جائے یا جہاں مثال دی جائے, یہاں امر کو فوقیت دی جائے, وہاں شرک پیدا ہوتا ہے. اور جہاں تشبیہات آ جائیں تو تشبیہات کی کئی قسمیں ہیں اور ہر قسم پر بات کروں گا تو پورے کے پورے اشرے درکار ہیں. میں صرف جملے آپ کے حوالے کروں گا اور ڈیفینیشن آپ کو بیان کرتا ہوں, آگے بڑھ جاؤں گا. کئی تشبیہات ہیں جن سے اللہ کو دور رکھو. کہہ دیا معصوم نے حد تشبیہ سے اس کو دور رکھو. یہ تشبیہات کیا ہیں؟ تشبیہات کئی. ایک تشبیہ ہے جسمانی ہے, شعری, یعنی ایک جسم والی تشبیہ ہے یا ایک صورت والی تشبیہ ہے کہ اللہ کے جسم قرار دیا جائے کہ اللہ جسم رکھتا ہے یا اللہ کوئی شکل رکھتا ہے. چلیے میں آگے بڑھتا ہوں. ایک ہے تشبیہ جسمانی یا تشبیہ صورتی. تشبیہ جسمانی. ایک ہے تشبیہ صفاتی. اللہ کے صفات میں کسی کو شریک کیا جائے یا اللہ کی صفت کو الگ مانا جائے اور اللہ کی ذات کو الگ مانا جائے, تو یہ تشبیہ صفاتی ہو گئی. ایک ہے تشبیہ افعالی, ایک ہے تشبیہ مبالغہ, ایک ہے تشبیہ معنوی, ایک ہے تشبیہ عددی, ایک ہے تشبیہ زمانی, ایک ہے تشبیہ مکانی, ایک ہے تشبیہ نفی, ایک ہے تشبیہ کیفیت. توجہ فرما رہے ہیں آپ. اتنی تشبیہات ہیں. تشبیہ جسمانی, تشبیہ صفاتی, تشبیہ افعالی, تشبیہ مبالغہ, تشبیہ معنوی, تشبیہ عددی, تشبیہ زمانی, تشبیہ مکانی, تشبیہ نفی, تشبیہ کیفیت. کہ یہ ساری تشبیہات ہیں. ان تمام تشبیہات سے اللہ کو دور رکھو. پہلی تشبیہ تشبیہ جسمانی. اللہ وجود تو رکھتا ہے مگر ہماری طرح جسم نہیں رکھتا. کی طرح سلامت رہے. میرے آگے والے دوست میرا ساتھ دے رہے ہیں, پیچھے والوں کا ہاتھ بلند ہوگا تو مجھے پتا چلے گا کہ آپ کی سلامت رہے آپ. ٹھیک ہے. تشبیہ ہے جسمانی. اللہ ایکسسٹ تو کرتا ہے لیکن جسم نہیں رکھتا. اگر ہم نے کہہ دیا کہ اللہ کا جسم ہے تو جسم کی بھی کئی قسمیں ہیں. میرے ساتھ پیچھے والے مجموعہ میرے ساتھ سلامت رہے. اگر ہم نے کہا اللہ جسم رکھتا ہے تو اجسام کی بھی کئی قسمیں ہیں. اجسام کی بھی کئی قسمیں ہیں. ایک جسم ہوتا ہے جسم آبی,
ایک جسم ہے جسم خاکی، ایک جسم ہے جسم ترابی، ایک جسم ہے جسم روحانی، ایک جسم ہے جسم کیفیتی، ایک جسم ہے جسم وہمی، ایک جسم ہے جسم خیالی، ایک جسم ہے جسم نوری، ایک جسم ہے جسم ناری۔ کتنے اجسام ہیں؟ ایک نور والا جسم ہے، ایک نار والا جسم ہے جو آگ سے بنا ہے، ایک خاک والا جسم ہے، ایک جسم وہ ہے کہ جو آپ وہم میں بناتے ہیں، خیال میں بناتے ہیں، تصور میں بناتے ہیں۔ دیکھا نہیں ہے محبوب کو، سنا ہے، ذہن میں ایک تصویر بنا لی، ذہن میں ایک تصویر بنا لی۔ کوئی ملک دیکھا نہیں ہے لیکن اس ملک کی خوبصورتی کی تعریف کر دی کسی نے، آپ نے ذہن میں تصویر بنا لی۔ اس کو جسم وہمی، جسم خیالی، جسم تصوراتی کہتے ہیں۔ اور جو ہمارے اجسام کی بھی کیفیت ہے، اجسام کی بھی تشبیہات ہے، اجسام کی بھی اقسام ہے۔ تو اللہ جسم نہیں رکھتا۔ اگر ہم نے کہہ دیا اللہ جسم رکھتا ہے تو پوچھا جائے گا کون سا جسم؟ خاکی، آبی، وہمی، خیالی، نوری، ناری۔ اور اگر کہہ دیا کہ وہ جسم رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مادہ رکھتا ہے، اور جسم کا مطلب یہ ہے کہ اگر جسم فیصل آباد دھوبی گھاٹ میں موجود ہے تو غلام محمد آباد میں موجود نہیں ہے۔ یعنی جسم اگر ایک جگہ ہے تو دوسری جگہ نہیں ہے۔ جسم زمان و مکان کا محتاج ہوتا ہے، اور پھر جسم تغیر اور تبدل کا محتاج ہوتا ہے۔ جسم میں نشو و نما ہوتی ہے، جسم میں نشو و نما ہوتی ہے۔ اگر اللہ کا جسم کہہ دیا تو اللہ کا جسم کون سا والا جسم ہے؟ 1 دن کے بچے والا یا 40 دن کے بوڑھے والا؟ 1 دن کے بچے والا یا 80 برس کے بوڑھے والا؟ اس لیے کہ جسم میں نشو و نما ہوتی ہے۔ پہلے بچہ ہوتا ہے، پھر بچپن آتا ہے، لڑکپن آتا ہے، نوخیزی آتی ہے، نوجوانی آتی ہے، جوانی آتی ہے، پھر بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، ضعیفی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کہہ دیا کہ اللہ کا جسم ہے تو پھر نشو و نما ماننے پڑے گا۔ جو فرما رہے ہیں تو جسم، اللہ ہماری طرح کا جسم نہیں رکھتا، ہماری طرح کا جسم نہیں رکھتا۔ اس کی ہماری طرح کی آنکھیں نہیں ہیں، اس کے ہماری طرح کے ہاتھ نہیں ہیں، اس کی ہماری طرح کی زبان نہیں ہے، اس کی ہماری طرح کے کان نہیں ہیں، اس کا ہماری طرح کا پہلو نہیں ہے، اس کا ہماری طرح کا جسم نہیں ہے۔ وجود ہے لیکن ہماری طرح نہیں ہے۔ لیکن میں کیا کروں کہ بعض اوقات قرآن تنہا مسائل حل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اب دلیل دے رہا ہوں، دعویٰ میں نے کر دیا۔ قرآن نے کہا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ۔ جب وضو کی بات آئی تو قرآن نے کہا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، اپنا چہرے بھی دھو اور اپنے ہاتھ بھی دھو۔ ایدیکم یعنی اپنے ہاتھ دھو۔ ید سے مراد ہاتھ، ید سے مراد ہاتھ۔ اللہ نے کہہ دیا قرآن میں اپنے ہاتھوں کو دھو، یہ ہمارے ہاتھ، انہیں وضو میں دھویا جاتا ہے، اور یہ چہرہ جنہیں وضو میں دھویا جاتا ہے۔ اور ایک بار اللہ کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، وہاں برکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ آؤ اب قرآن سے مسئلہ حل کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے ید سے مراد ہاتھ ہے، اور پھر اپنے لیے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ شیطان سے مخاطب ہو کے کیا کہا کہ تجھے کس چیز نے منع کیا؟ لما خلقت بیدی، جس آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا ہے۔ تجھے کس چیز نے منع کیا؟ اس آدم کو سجدہ کرنے سے۔ اب مجھے بتاؤ کیا کرے؟ نبی کہہ رہے ہیں کہ وہ جسم نہیں رکھتا، وہ ہماری طرح کا جسم نہیں رکھتا۔ سلامت رہے، سلامت رہے، یہ تمام حضرات سلامت رہے جو میری بات سمجھ رہے۔ نبی کہہ رہے ہیں وہ ہماری طرح کا جسم نہیں رکھتا، اور قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے آدم بنایا۔ کیا کرے؟ جو سمجھ گئے وہ کم از کم میرا ساتھ تو دیں۔ نبی کہہ رہا ہے وہ ہماری طرح کے اعضاء نہیں رکھتا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے آدم بنایا۔ تو کسی نے آیت لی کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے آدم بنایا،
اور کسی نے آیت لی اور بخاری صاحب نے کہا کہ اللہ ہاتھ بھی رکھتا ہے، اللہ آنکھیں بھی رکھتا ہے، اللہ جسم بھی رکھتا ہے. کیا؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ چہرے کا ذکر قرآن میں، اس لیے کہ اللہ کے ہاتھوں کا ذکر قرآن میں. تو اللہ ہاتھ بھی رکھتا ہے، اللہ چہرہ بھی رکھتا ہے. تو اب پلٹ جائیے وہی، اگر اللہ ہماری طرح کا جسم رکھتا ہے تو اسے کسی ایک جگہ ماننا پڑے گا، اور جو کسی ایک جگہ ہوتا ہے وہ دوسری جگہ نہیں ہوتا. اور اللہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ آیت سناؤ، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. ہر جگہ اللہ کو پاؤ گے، ہر جگہ اللہ کو پاؤ گے. ایک یہودی آ گیا، اور یہودی جب آیا علی کی خدمت میں آیا اور میرے مولا سے کہا، سوال کیا اس نے سننے کے بعد، کہ یہ بتائیے آپ کا اللہ کہاں ہے؟ آپ کا اللہ کہاں ہے؟ کہا کہ میں تمہیں بتا تو دوں لیکن میں تمہیں سمجھاتا ہوں، دلیل دیتا ہوں. کہا کیسے؟ کہا باہر آ. مسجد سے باہر آئے، کہا امبا لکڑیاں لاؤ. لکڑیاں لائی گئی، لکڑیوں میں آگ لگائی گئی، آگ کے شعلے بلند ہوئے، شعلہ ادھر بھی جا رہا ہے، ادھر بھی جا رہا ہے، ادھر بھی جا رہا ہے، ادھر بھی جا رہا ہے. کہا یہ بتا آگ کا شعلہ کس سمت میں ہے؟ کہا یہ ہر سمت میں ہے. کہا جب اس کی مخلوق آگ ہر سمت میں ہے تو میں کیا بتاؤں کہ اللہ کے سمت میں ہے؟ ہر سمت میں، ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے اللہ. تو اگر جسم مان لیا تو کسی ایک جگہ اس کو ماننا پڑے گا اور دوسری جگہ اس سے خالی ماننی پڑے گی. لیکن قرآن کہہ رہا ہے اپنے اپنے ہاتھوں سے بنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو بھی تنہا سمجھا نہیں جا سکتا، قرآن کو بھی تنہا سمجھا نہیں جا سکتا. کوئی وجود ایسا ہو کہ جو اللہ کے تمام الفاظ کے مفہوم کو سمجھے اور دنیا کو بتائے کہ جب تمہارے لیے ید کا لفظ آئے تو اس کا مطلب ہے یہ والے ہاتھ، اور جب اللہ کے لیے ید کا مطلب آئے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی قدرت، اللہ کا اختیار، اللہ کی قدرت. تو اب کہا کہ جب تمہارے لیے لفظ ید آ جائے تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اور جب اللہ کے لیے لفظ ید آ جائے تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. جب تمہارے لیے لفظ چہرہ آئے تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اور جب اللہ کے لیے لفظ چہرہ آ جائے تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ چہرہ ہے کیا؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. سورہ بقرہ. مشرق بھی اللہ کے لیے، مغرب بھی اللہ کے لیے. جدھر رخ کرو گے تمہیں وجہ اللہ نظر آئے گا، تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا، تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا. تو اب کم از کم ہمیں یہ تو بتایا جائے کہ وجہ اللہ کے معنی کیا ہے. ہمیں یہ تو بتایا جائے کہ وجہ اللہ کے معنی کیا ہے. میں یہاں کتنے لوگوں کو پہچان رہا ہوں، یہاں کتنے لوگوں کو پہچان رہا ہوں. آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو کیوں پہچان رہا ہوں؟ آپ کے چہرے کی وجہ سے. میں بات کر بھی چکا، آپ پیچھے رہ گئے. چہرے کا مطلب ہوتا ہے پہچان. اس کے جملے سمجھ جائے. چہرے کا مطلب ہوتا ہے پہچان. کسی کی ابھی چہرہ اس کی پہچان ہوا کرتا ہے. تو یہاں وجہ اللہ سے مراد اللہ کی یہ شکل نہیں ہے، اللہ کے وہ 14 وجود ہیں جو اللہ کی پہچان بنے ہوئے ہیں. پہنچ رہی ہے میرے پیچھے حضرات تک بات پہنچ رہی ہے. خدا سلامت رکھے آپ کو. وجہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی پہچان. تو اللہ کہہ رہا ہے جہاں پر بھی رخ کرو گے ہماری پہچان نظر آئے گی. تمہیں ایسے وجود نظر آئیں گے کہ جو بتاتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ اللہ یہاں ملے گا، اللہ یہاں ملے گا، اللہ یہاں ملے گا. یہ وجہ اللہ یہ ایک نشان ہے تیر کا، ایک نشان ہے تیر کا. دیکھیے میں گفتگو کو کامل کرتا ہوں اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہوں. یہ جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ، اس میں اللہ نے کہا کہ کہو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم دکھا.
सच्चा रास्ता दिखा, सीधा रास्ता दिखा। तो सीधा रास्ता अल्लाह का रास्ता है। सबकी आवाज नहीं आई। सीधा रास्ता अल्लाह का रास्ता है ना। तो क्या कहना चाहिए था अल्लाह को जब बात आई सिरातल इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो सीधा रास्ता तो अल्लाह का रास्ता है। तो फौरन अल्लाह कहता कि कहो कि वो रास्ता जो अल्लाह का रास्ता है। बैठे मैं आगे बढ़ गया भाई। मुस्तकीम तो क्या कहना चाहिए था सिरात मुस्तकीम की वजाहत में जो अगली आयत में की है, क्या कहता कि वो रास्ता जो अल्लाह का रास्ता है। अल्लाह ने ये नहीं कहा। अब समझो वजहुल्लाह क्या है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जो कदीरी नेमत वाले हैं। मोमिनीन आखिरी आदमी तक दोनों हाथ उठा के मन कुंता मौला, जबरील का मौला, बूजर का मौला, कम्बर का मौला, तमस्त कलंदर, तमस्त कलंदर, नाराए हैदरी। बात पहुंची आप तक। सिरातल मुस्तकीम ये नहीं कहा कि सिरात अल्लाह। अल्लाह ने क्या कहा? सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने नेमत नाजिल की, जिन पर तूने नेमत नाजिल की। नेमत वालों का रास्ता, नेमत वालों का रास्ता। चुप हो गया। नेमत तो सब पे नाजिल हो जाए। अगर हवा नेमत है तो हिंदुओं पर भी हवा चल रही है। अगर खाना नेमत है तो यहूदियों को भी खाना मिल रहा है। अगर पानी नेमत है तो ईसाइयों को भी पानी मिल रहा है। अगर औलाद नेमत है तो बुत परस्तों को भी औलाद, तो मुल्हिदीन को भी दवा मिल रही है। अगर शिफा नेमत है तो काफिरों को भी शिफा मिल रही है। तो ये सारी नेमतें तो उनको भी मिल रही है। तो क्या उनका रास्ता है? क्या उनका रास्ता कि जिन पर नेमतें नाजिल हो रही हैं? तो क्या नाउज़ुबिल्लाह यहूदियों का रास्ता, ईसाइयों का रास्ता, बुत परस्तों का रास्ता? मुसलमानों पर भी हो रही है, लेकिन मुसलमानों में मुनाफिकीन पर भी हो रही है। मुनाफिकीन को भी अल्लाह ग़िज़ा दे रहा है, हवा दे रहा है, पानी दे रहा है, गल्ला दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। तो क्या मुनाफिकीन का रास्ता? नहीं। इसका मतलब है कोई नेमत खास है जो खास बंदों पर नाजिल हुई है। उसी नेमत खास को तो गदीरी नेमत कहते हैं। उसी खास नेमत को तो मन को चमाला हो फहाज अली माला कहते हैं कि उनका रास्ता जिन पर गदीर में तूने नेमत को तमाम किया। सिरातल लज़ीना अनअमत से मुराद अल्लाह की तरफ पहुंचने का, अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता खत्म नहीं होगा। इसीलिए अल्लाह ने कहा कुल्लु मन अलैहा फ़ान फयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, सब फना हो जाएंगे, अल्लाह का चेहरा बाकी रहेगा। अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता बाकी रहेगा। वजह से मुराद अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता, अल्लाह तक पहुंचने के निशानात, अल्लाह तक पहुंचने की अलामतें, अल्लाह तक पहुंचने की निशानियां, अल्लाह तक पहुंचने के अलम, अल्लाह तक पहुंचने के अलाम हलाक हो जाएगी। ये वहां क्या कहा? वहां ये कहा कि हर शय फना हो जाएगी। और यहाँ सात सीन अलिफ काफ सात, ठीक है? क्या कहा? यौम युक्शफ अन साक़िन, जिस दिन कयामत के दिन साख से कपड़ा हटाया जाए, साख को खोल दिया जाए। हाय हाय हाय। यौम युक्शफ अन साक़िन व युदऔन इला सुजूद फला यस्ततीऊन। खत्म कर दूं क्या बात? अभी मेरे पास वक्त है। कहा कि उस दिन कयामत के दिन जब साख से पर्दा हटेगा। अभी साख का मतलब बताया नहीं मेरे दोस्त जानते हैं, लेकिन नौजवानों के लिए अर्ज करता हूं। जिस दिन कयामत के दिन जब साख खोल दी जाएगी, जब साख से पर्दा हटा दिया जाएगा,
وہ سجدہ کر نہیں پائیں گے. عجیب بات. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود, جب انہیں سجدوں کے لیے بلایا جائے گا فلا یستطیعون, وہ سجدہ کر نہیں پائیں گے, مجبور ہو جائیں گے, سجدے کو جھک ہی نہیں پائیں گے. تو اب یہ ساق کیا ہے؟ دیکھیے ساق کہتے ہیں کسی بھی چیز کے قیام کے لیے, کسی چیز کے سہارے کو ساق کہا جاتا ہے. ساق کہا جاتا ہے. یہ شامیانہ رکا ہوا ہے اس باس کے سہارے سے, تو یہ باس جو ہے یہ شامیانے کا ساق کہلائے گا. ہم قیام کی حالت میں رکے ہوئے ہیں اپنی پنڈلی کے ذریعے, تو پنڈلی کو ساق کہا جاتا ہے. پنڈلی کو ساق کہا جاتا ہے. یہ جو پیچھے ریڑھ کی ہڈی ہے اسے بھی ساق کہا جاتا ہے. لیکن عرف عام بھائی تو یہ بھی تو تشبیہ ہو گئی, اور اللہ سے تشبیہ دے دی, یہ شرک نہیں ہوا؟ اچھا انہوں نے استطاعت ہی نہیں ہوگی کہ وہ جھکے, استطاعت ہی نہیں ہوگی وہ جھکے, تو اب کس سے پوچھیں کہ اللہ کی بھی پنڈلی ہے؟ اس کی جگہ خالی ہو جاتی ہے, اور کہیں جگہ خالی ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. یہ ساق ہے کیا؟ یہ بنیاد ہے, یہ ستون ہے, یہ قیام کی طاقت ہے. معصوم سے پوچھا گیا, عیون اخبار رضا سے روایت پڑھ لو, میرے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یوم یکشف عن ساق, پنڈلی سے پردہ ہٹا دیا جائے, اس کا مطلب کیا ہے؟ کا مطلب یہ ہے کہ جب حجاب نور ہٹے گا. جہاں بیٹھے ہیں آپ, ختم ہو رہی ہے بات, بالکل تقریر نزدیک آ گئی. مجھے آج بہت مطالب بیان کرنے تھے, لیکن میں اچھی بات ہے کہ میٹر بچ گیا, کل عرض کر دوں گا. وقت بالکل کامل ہو رہا, اور میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا. بڑا حبس ہو رہا, بڑی گرمی ہے, لیکن ولایت علی کی گرمی سے زیادہ نہیں ہے ہمارے دلوں میں. توجہ ہے؟ تو مولا یہ بتائیے, حجاب نور ہٹے گا, نور کا حجاب ہٹ جائے گا, نور کا حجاب ہٹ, تو آواز آئے گی سجدے کرو. اس کا مطلب ہے ایک نور دکھائی دیتا تو حکم آتا سجدہ کرو. اس کا مطلب ہے سجدے, حجاب نور ہٹ جائے گا, حجاب نور ہٹ جائے گا. کس پر سے ہٹے گا؟ کہاں سے ہٹے گا؟ کہاں سے ہٹے گا؟ کہا بھائی اللہ کے حجابات ہٹ جائیں گے, اللہ کے نور سے حجابات ہٹ جائیں گے. اچھا اللہ کے نور سے حجابات ہٹ جائیں گے. قرآن میں اللہ نے آیت رکھی ہے, اللہ نور السماوات والارض. اللہ اکبر. اچھا ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں, اشرقت الارض بنور ربها. جب قیامت کے دن یہ زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے گی. آخری لفظ پر غور نہیں کیا. جب قیامت کے دن یہ زمین اپنے رب کے, صرف رب کے نہیں, یہ زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے گی. ہو جائے گی, ابھی ہوئی نہیں ہے, ابھی ہوئی نہیں ہے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. یعنی اس وقت زمین و آسمان میں جو نور ہے وہ اللہ ہی کا نور ہے. تو اللہ کا نور تو ہے, پھر حجاب کے ساتھ, اور پھر قیامت میں یہ زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے گی کیوں ہے؟ ہو رہی ہے کیوں نہیں ہے؟ جہاں تغیر آ جائے وہاں اللہ نہیں ہے. کہ اللہ کبھی چھپ جائے کبھی ظاہر ہو جائے, وہ اللہ نہیں ہے. اس لیے کہ کبھی چھپے کبھی ظاہر ہو, کبھی چھپے کبھی ظاہر ہو, اسے کہتے ہیں تغیر. اور تغیر اللہ کی ذات میں نہیں ہے کہ کبھی کسی اسٹیٹ میں ہے کبھی کسی اسٹیٹ میں ہے, کبھی کسی ہیبیٹیٹ میں ہے کبھی کسی ہیبیٹیٹ میں. اسے اللہ نہیں کہتے. نہ وہاں انقلاب ہے, نہ تغیر ہے, نہ تبدل ہے. نہ انقلاب, نہ تغیر, نہ تبدل. تو حجاب کس پر سے ہٹے گا؟ حجاب کس نور پر سے ہٹے گا؟ علی جا رہے ہیں مسجد کوفہ. ابن عامر ایک بہت بڑا راوی ہے, وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ علی جا رہے ہیں. دخل فی سوق الکوفہ, میرا مولا علی
کہ دو لوگ آپس میں بحث کر رہے تھے، ان میں سے جو ایک بحث کر رہا تھا اس نے کہا کلا، مجھے قسم ہے اس رب کی، کس رب کی؟ کہ جو رب احتجب بالسبع حجاب، مجھے اس رب کی قسم جو 7 پردوں میں چھپا ہوا ہے، اللہ اکبر، کہ مجھے اس رب کی قسم جو 7 پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ علی کے کان سے یہ جملے ٹکرائے، علی موڑ کر اس کی کمر پر ہاتھ مارا، متوجہ ہوئے، کہا کہ وَمَنِ الَّذِي احتجب بالسبع حجاب، کون ہے وہ جو 7 پردوں میں چھپا ہوا؟ ختم کر دیتا ہوں، بات ایسے سنیں گے تو بھائی بات کیسے آگے بڑھے گی؟ علی نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ کر کہا، پلٹا، کہ وہ کون ہے جو 7 حجابات میں چھپا ہوا ہے؟ اس نے ادبن کہا، جیسے دیکھا میرے مولا کھڑے، اس نے کہا رب العالمین یا امیر المومنین، امیر المومنین وہ رب العالمین ہے، اللہ ہے جو 7 پردوں میں چھپا ہوا۔ ایک بار علی نے ذرا جلال کے عالم میں آ کر کہا اخطا کا، غلطی پر سکلت کا امک، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، ان اللہ لیس بینہ و بین الخلق حجاب، اللہ اور مخلوق کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔ سلامت رہے آپ، اللہ اور مخلوق کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، خالق و مخلوق کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، مخلوق جہاں پر بھی ہو اللہ ان کے ساتھ ہے۔ یہ علی کہہ سکتے تھے اور کوئی نہیں کہہ سکتا۔ میں اتنا شکر گزار ہوں آپ کا کہ اس وقت شاید روئے پاکستان پر کوئی اتنے مشکل موضوعات نہ سن سکے جیسے آپ سن رہے ہیں، اور وہ بھی صبح کے اس وقت، صبح کے اس وقت، اور صبح کا یہی وقت بڑا کام کا ہوتا ہے۔ اس وقت اگر آپ اپنا سبق یاد کریں تو وہ جلدی یاد ہو جاتا ہے، اس وقت اگر قرآن کو حفظ کریں تو قرآن جلدی حفظ ہو جاتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ختم کر دیتا ہوں، آپ یہیں سے بات آگے بڑھے گی۔ کہا کہ وہ کون ہے؟ کہا اللہ، کہا اللہ اور مخلوق کے درمیان کوئی حجاب نہیں، جہاں پر بھی انسان جاتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ساتھ۔ اس کی دلیل قرآن میں کیا ہے؟ تو قرآن میں دلیل آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے لیکن ریکال نہیں ہو رہی۔ کیا کہا؟ اب تمہاری شہرت زیادہ تم سے قریب ہے۔ کہا کہ ہر وقت ہر انسان کے مخلوق کے ساتھ اللہ موجود ہے، کوئی حجاب نہیں ہے، تو اللہ تو حجاب رکھتا ہی نہیں۔ یہ حجاب کس کا ہٹے گا؟ پھر کسے سجدوں کا حکم دیا جائے گا؟ معصوم نے کہا ہمارے نور پر 70 حجابات پڑے ہوئے ہیں، ابھی صرف ایک حجاب ہٹا ہے تو تم دیکھ رہے ہو، اس دن 70,000 حجابات ہٹ جائیں گے۔ بات واضح ہو گئی؟ کی آواز میں جب کی وادیوں میں گھومنی چاہیے، علی حق۔ تو اب آدم پر افضلیت ثابت ہوگی رسول اللہ کی، کہ آدم کو جو سجدہ ہوا ہے، اے آدم وہ تمہاری وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ ہم نے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہیں سے بات آگے بڑھے گی اور میں روح پر گفتگو کروں گا، روح اللہ۔ ابھی تو بات آج ہوئی وجہ پر، ید اللہ پر، ساق اللہ پر، کل بات ہوگی روح اللہ پر، جو ہے۔ تو اب آدم کی طرف حکم سجدہ اللہ دے رہا، اور اگر اللہ پیغمبر کی طرف حکم سجدہ دے تو کیا اعتراض ہے اللہ کا؟ اللہ مولا ہے، رسول بھی مولا ہے، ایک مولا دوسرے مولا کی طرف کہہ رہا ہے سجدہ کرو، تو ملا نے کہا چلو ٹھیک ہے مان لیا آپ کی بات، آدم کو بھی سجدہ ہوگا اور رسول کو بھی سجدہ ہوگا، برابر ہو گئے؟ برابر نہیں ہوئے، اس لیے کہ جب آدم کو سجدہ ہوا تو علیین نے توجہ فرمائی آپ نے، الی السجود، جانور کے سین کی طرح اکڑ جائے۔ کیوں؟ جس نے یہاں آل محمد کا احترام نہیں کیا، جس نے یہاں محمد و آل محمد کا احترام نہیں کیا، وہاں ان کی کمر اکڑ جائے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، ان میں طاقت نہیں ہوگی سجدے، اس لیے کہ جو سجدہ کر لے گا وہ بخش دیا جائے گا۔
تو بخش دیا جائے گا. تو فلا یستطیعون، استطاعت نہیں ہوگی. کس لیے؟ کیوں؟ صرف اس لیے کہ یہ جو عرصہ حیات گزر رہا ہے اس میں پہچانو کہ مصطفیٰ کون ہے اور خالق مصطفیٰ کون ہے، اور پہچانو کہ تعارف توحید، معارف ولایت اللہ کس کے ذریعے ہم تک پہنچے. بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں 1400 برس میں، لیکن آپ میرے مکتب کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیں، کسی بھی عالم کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، سب سے پہلا چیپٹر جو ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے باب توحید. پورا شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کتاب التوحید لکھی، جا کے پڑھو کتاب التوحید، اس میں توحید کے بڑے بڑے تقائد شیخ صدوق نے ائمہ کی روایتوں سے ثابت کی اور بتایا ہے کہ توحید بڑی دقیق بھی ہے، لیکن ان کے لیے کہ جو آل محمد سے نہیں لیتے ان کے لیے مشکل ہے، لیکن جو آل محمد سے محمد و آل محمد سے سمجھتے ہیں ان کو سمجھ میں آتا جاتا ہے کہ اللہ کیا ہے، اللہ کیا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ختم ہو گئی بات. حسین ابن علی جب نکلے ہیں گھر سے تو دیکھیے پورا گھر ساتھ لے کے نکلے، پورا گھر ساتھ لے کے نکلے، اور گھر پورا ساتھ لے کے نکلے ہی اس لیے کہ جو کچھ بھی میری ملکیت میں ہے وہ سب اللہ کی راہ میں قربان کر دوں، اس لیے لے کے نکلے. کوئی اپنے گھر چھوڑ کے نہیں آیا، کوئی اپنا خونی رشتہ دار گھر چھوڑ کے نہیں آیا. ایک بیٹی کو چھوڑا. کل میں نے عرض کیا کہ سغرا تمہاری شکل میری ماں زہرا سے ملتی ہے، تم شبیہ فاطمہ ہو، اور 11 محرم سے لے کے 40 تک میری ماں بہنوں کو سربرہنہ بازاروں میں پھرایا جائے. میں نہیں چاہتا کہ شبیہ فاطمہ بازاروں میں اجرکم اللہ. ایک بیٹی کو گھر چھوڑ دو. 9 برس کی بی بی فاطمہ سغرا سلام اللہ علیہا، بیٹی بابا کو یاد کرتی رہی، بابا نہیں آئے. ہر آہٹ پر سغرا سمجھتی تھی بھیا علی اکبر آ گئے، لیکن بھیا علی اکبر نہیں آئے. حسین پہنچ گئے. 2 محرم کو کربلا میں داخل ہوئے. آج سن 61 2 محرم کو حسین کربلا میں داخل ہوئے. اس مقام سے داخل ہوئے جو باغ امام جعفر صادق تھے، اور وہاں سے آگے بڑھے تو اس مقام پر رکے کہ جہاں آج مقام امام زمانہ ہے، وہاں پر رکا. گھوڑا روکا، ایڑ لگائی، گھوڑا آگے نہیں بڑھا. حسین ابن علی نے بار بار گھوڑے کو چمکار کے کہا آگے بڑھو. سواری نے آگے بڑھنے سے انکار کیا، گھوڑے کے پاؤں جم. حسین نے دوسرا گھوڑا تبدیل کیا، وہ گھوڑا بھی آگے نہیں بڑھا. تیسرا گھوڑا تبدیل کیا، گھوڑا آگے نہیں بڑھا. حسین حجت تمام کر رہے تھے. حسین کو معلوم ہے یہ کون سا مقام تھا. لیکن ایک بار جب گھوڑے آگے نہیں بڑھے تو حسین نے گھوڑے کی زین کو چھوڑا، زمین پر آیا، وہاں کی خاک کو اٹھایا، سونگھا اور سونگ کر خاک کو زمین پر رکھ کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. عباس یہی پر ہمارے خیمے لگے. عباس وہ مقام آ گیا، وہ جگہ آ گئی جس جگہ کا وعدہ ہم نے اللہ سے عالم ارواح میں کیا. یہ وہی مقام ہے، اسے وعدہ گاہ کہتے ہیں، اسے وعدہ گاہ کہتے ہیں. ایک بار ابھی حسین یہ جملہ کہہ رہے تھے کہ جبرائیل نازل ہوئے اور جبرائیل نے کہا حسین اللہ بات تحفہ درود و سلام کے کہتا ہے کہ جس جگہ کا وعدہ تھا وہ جگہ آ گیا. خدا کی قسم حسین نے جو جواب دیا ہے تو یقیناً اس جواب کو آپ لوح قلب پر محفوظ کریں. حسین نے گردن جھکائی اور گردن جھکا کر کہا جبرائیل اللہ کے لیے سلام، اس کی طرف سے سلام، وہی لائق سلام. میری طرف سے میرے معبود سے عرض کرنا کہ پروردگار حسین کو یاد ہے کہ یہی وعدہ گاہ ہے، لیکن پروردگار وعدہ 10 محرم کا ہے، حسین 8 دن پہلے آ چکا ہے. اجر کو مدد وعدہ عاشورے کا ہے اور حسین 8 دن پہلے آ چکا ہے. حسین نے کربلا سجا کے اللہ کی راہ میں قربان کیا. کربلا کو سجایا ہے 8 دن میں. حسین نے کربلا کو سجایا ہے. خیمہ گاہ، خیمے دریا کے کنارے لگ گئے. عباس نے خیمے لگوا دیے. بچے ابھی بہت مطمئن ہیں کہ عباس ہے. کوئی بھی پیاسا ہوتا ہے عباس لا کے پانی پلا دیتے ہیں، بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں.
بیویاں بھی ابھی مطمئن ہیں کہ عباس کے سر پر چادر سلامت ہے، برقع سلامت ہے۔ تو محرم کو حسین کربلا میں داخل ہو گئے۔ عزیزو، یہ 8 دن حسین نے کربلا کو سجایا ہے۔ جس جس کو آنا ہے وہ آ جائے، جو جو چاہتا ہے کہ اس قافلہ توحید میں شامل ہو جائے، حسین نے باہیں کھولی ہوئی ہیں، آ جائے، حسین کی طرف آ جائے۔ جو آنا تھا کچھ لوگ خود آ گئے اور کچھ کو حسین نے خط لکھ کر بلوایا۔ زہیر ابن قین کا قافلہ ساتھ ساتھ چل رہا تھا، ایک منزل پر حسین نے علی اکبر کو بھیجا، کہا جاؤ اپنے چچا زہیر سے کہو کہ حسین یاد کر رہا ہے۔ حسین بلا رہے ہیں۔ زہیر ابن قین ساتھ ساتھ چل رہے تھے صرف اس لیے کہ دیکھیں کہ حسین کا ارادہ کیا ہے، اور جب حسین کے ارادے کی پختگی سامنے آ جائے تو میں حسین کے قافلے میں داخل ہو جاؤں۔ دیکھنا چاہتے تھے کہ حسین کس لیے باہر نکلنا، لیکن حسین نے حجت کو تمام کیا۔ جناب علی اکبر کو بھیج کر کہا، میرے عزیزو آپ نے جملہ سن لیا، میں نے کہہ دیا، بڑی آسانی سے سن لیا آپ نے۔ کسی دروازے پر خط لے کر حسین کا یوسف حسین جائے، کسی دروازے پر حسین کا قاصد بن کر حسین کا یوسف جائے، حسین کا علی اکبر جائے۔ دیکھا علی بات تھی، حسین کسی کے ہاتھ بھی خط بھجوا سکتے تھے، لیکن حسین نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو نہیں، حسین نے شبیہ رسول کو بھجوایا، اس لیے کہ زہیر کو شبیہ رسول یاد ہے، تاکہ شبیہ رسول کو دیکھ کر زہیر فیصلہ کر لیں کہ رسول کس طرف ہے، رسول کس طرف ہے۔ آ گئے، زوجہ نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ حسین کا بیٹا آیا ہے، حسین کا لخت جگر آیا، شہزادہ ہے حسین آیا۔ کیا بات ہے؟ کہا خط بھجوایا، حسین ابن علی نے مجھے بلوایا، میں تجھے چھوڑتا ہوں، میں تجھے آزاد کرتا ہوں، جہاں چاہنا جہاں چاہتی ہے چلی جائے، میں جا رہا ہوں حسین کی طرف۔ حسین نے خط لکھ کر زہیر کو بلوایا۔ ایک اور بھی ہے کہ جسے حسین نے خط لکھ کر بلوایا، حبیب ابن مظاہر اپنے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے، زوجہ نے دسترخوان لگا دیا۔ کوفے کے حالات بڑے بگڑے ہوئے، لوگ چھپ رہے ہیں، جو چاہنے والے ہیں وہ یا تو چھپ گئے تھے اور چھپ چھپ کر حسین کے پاس پہنچ رہے تھے، وہ بہت کم تھا، تعداد میں بہت کم تھا، اور زیادہ تر 1 لاکھ سنیں، تاریخ لکھنے والے اور بے تکی باتیں کرنے والے سنیں، 1 لاکھ اہل بیت کے چاہنے والے کوفے کے قید خانوں میں قید رکھے تھے۔ اگر وہ 1 لاکھ قید نہ کیے جاتے تو سب نصرت حسین کے لیے پہنچتے۔ انہی قیدیوں میں مختار بھی تھے، انہی قیدیوں میں میثم تمار بھی تھے، یہ سب انہی قیدیوں میں تھے، بہت سے قیدی تھے کہ جنہیں قید کیا ہوا تھا، اور اس لیے کوفے کے حالات بڑے خراب تھے۔ باہر سے فوج بھیجی گئی تھی تاکہ کوئی بھی حسین کا ساتھ نہ دے سکے، کرفیو لگا دیا گیا تھا۔ جو حسین کا ساتھ دینے والے تھے اور جنہوں نے یہ ارادہ کیا کہ حسین کا ساتھ دیں گے، ان کے گھروں کو آگ لگا دی گئی، ان کے بچوں کو ذبح کر دیا گیا، ان کی عورتوں کو اسیر کر لیا گیا، ان کے مردوں کو ذبح کر دیا گیا، یہ پوری دہشت پھیلائی گئی۔ اسی طرح حبیب ابن مظاہر بیٹھے ہوئے، کبھی اس جگہ کبھی اس جگہ، ایک بار اپنے گھر میں آ گیا، زوجہ نے دسترخوان لگایا، ابھی پہلا لقمہ اپنے دہن میں رکھا تھا کہ لکھا یہ ہے کہ لقمہ گلوگیر ہوا، گلے میں اٹک گیا۔ جیسے لقمہ گلے میں پھنسا، حبیب نے کھانستے ہوئے کہا ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں سے کوئی قاصد آنے والا ہے، یہ گلے میں جو لقمہ اٹکا ہے تو کوئی قاصد آنے والا ہے۔ جیسے ہی یہ لفظ کہا دروازے پہ دستک ہوئی، دروازے پہ دستک ہوئی۔ حبیب نے اپنی زوجہ سے کہا تم بیٹھو میں دیکھ کر آتا ہوں۔ باہر نکلے، اندر سے پوچھا کون؟ کہا کہ میں قاصد حسین ہوں۔ ہائے کہتے ہیں، ہائے کہتے ہیں، میں قاصد حسین ہوں، میں حسین کا قاصد ہوں۔ حبیب نے یہ جملے سنے، بے اختیار دروازہ کھولا، کہا حسین ابن علی کے قاصد اس لیے آئے۔ ایک بار اس نے اپنے امامے سے خط نکالا اور بسط ادب حبیب ابن مظاہر کو خط دیا، کہا یہ میرے مولا کا خط ہے آپ کے نام۔ حبیب نے خط کو لیا، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا، خط کو کھولا، خط کے متن کو پڑھا، حبیب رونے لگے، حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لکھا تھا یہ خط ہے حسین ابن علی کا، مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر کے نام۔ حبیب ہم کربلا پہنچ چکے ہیں، حبیب ہم کربلا پہنچ چکے، اور حبیب ہم تنہا نہیں ہیں، ہماری بہن زینب بھی ساتھ آئی ہے۔
حبیب اس سے پہلے کہ میرا گلا کٹ جائے آ جاؤ حسین بلا رہا ہے۔ حبیب نے خط کو لپیٹا، آنکھوں کو صاف کیا، گھر میں آ گئے، حجرے میں آئے، زوجہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا حسین ابن علی کا خط تھا۔ زوجہ کھڑی ہو گئی ادب، میرے آقا حسین کا خط، نواسہ رسول کا خط، لخت جگر فاطمہ و علی کا خط، کیا لکھا ہے؟ کہا حسین کربلا میں آ گئے، اور اپنی زوجہ سے کہا تمہیں پتہ؟ کہا کیا کہہ رہا ہے؟ کہا حسین نے کہا ہے اے حبیب میری نصرت کو آ جاؤ، حبیب میری مدد کو آ جاؤ، حسین نے مجھے بلایا ہے، میرے آقا نے مجھے بلایا ہے۔ زوجہ نے کہا تو حبیب تم نے کیا ارادہ کیا ہے؟ حبیب نے کہا میں سوچتا ہوں میں چلا جاؤں گا تو تمہارا کیا ہوگا، تمہارا خیال کون رکھے گا؟ زوجہ نے منہ پر ہاتھ مار کر کہا حبیب کیا باتیں کر رہے ہو، میں مٹی کھا کے جی لوں گی، لیکن حبیب ایسا نہ کرو کہ فرزند فاطمہ بلائے اور تم سوچو حبیب، اور اگر تم نہیں جا سکتے تو میں جاؤں گی، میں جاؤں گی۔ کیا سن رہا ہے میرے عزیزو؟ حبیب نے ایک بار روتے ہوئے کہا نیک وقت میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ تم اس عزم حوصلے کی کس منزل پر ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فاطمہ کا لال بلائے اور فاطمہ کے لال کا حبیب نہ جائے، جس نے مجھے 2 زندگیاں عطا کی ہیں وہ مجھے بلائے اور میں نہ جاؤں؟ کہ میں نے ارادہ کر لیا ہے، بس میں چلا۔ ایک بار گھوڑے کو باہر نکالا، اپنے غلام سے کہا کہ ذرا کھیتوں میں سے ہو کے فلاں مقام پر تم رک جاؤ، چھپے رہنا اور وہاں میرا انتظار کرنا، میں دوسرے راستے سے آؤں گا اور اس گھوڑے پہ بیٹھ کے اپنے آقا کی نصرت کے لیے جاؤں گا۔ راستے پر پہنچا، بیٹھ گیا، گھوڑے کے پاؤں کی مالش کر رہا تھا، گھوڑے کو سہلا رہا تھا۔ بہت دیر ہو گئی حبیب کے آنے میں، جب حبیب نہیں آئے تو غلام نے ایک بار کھڑے ہو کر گھوڑے کے کانوں میں باتیں کرنا شروع کی اور کہنے لگا اے میرے آقا کے سواری، اے میرے آقا کے گھوڑے، اگر میرا آقا ابھی نہ آیا تو میں وعدہ کرتا ہوں میں تجھ پر بیٹھوں گا اور میں فاطمہ کے لال کی نصرت کے لیے جاؤں گا۔ بس یہ جملے کہے تھے کہ حبیب آ گئے۔ جیسے ہی حبیب نے یہ جملے سنے، اپنے سر پر ہاتھ مار کر کہا اللہ اللہ، فاطمہ کے لال پر یہ وقت آ گیا کہ اب غلام نصرت ہو جا رہے ہیں۔ حبیب گھوڑے پہ بیٹھے چلے، اور ادھر عالم یہ ہے کہ حسین لشکر کو ترتیب دے رہے ہیں، میمنے کا یہ علم ہے، میسرے کا یہ علم ہے، قلب لشکر کا یہ علم ہے، آگے والوں کا یہ علم ہے، پیچھے والوں کا یہ علم ہے، یہ علم تمہارے حوالے، یہ علم تمہارے حوالے، یہ علم تمہارے حوالے۔ ایک علم حسین نے الگ رکھ دیا۔ اصحاب نے پوچھا مولا یہ علم کس کے لیے ہے؟ کہا اس کا اٹھانے والا ابھی آیا ہی چاہتا ہے، ابھی آیا ہی چاہتا ہے۔ ایک بار جیسے ہی کہا گرد اڑتی ہوئی دیکھی، جیسے ہی گرد چھٹی دیکھا حبیب ابن مظاہر آ گئے، جیسے ہی حبیب آئے گھوڑے سے نیچے آئے، بے اختیار دوڑے، حسین کے قدموں پہ سر رکھ دیا، آقا آپ کا غلام آ گیا، آپ کا دوست آ گیا۔ سب نے بڑھ کر حبیب کو گلے لگایا، سب نے بڑھ کر مبارکباد دی۔ یہ مبارکبادی کا شور زینب کے کان تک پہنچا۔ زینب نے پوچھا فضا کون آ گیا؟ کہا آپ کے بھائی کے نصرت کے لیے حبیب آ گیا۔ سنو گے ایک جملہ؟ زینب نے ایک بار اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا فضا ذرا حبیب کو زینب کا سلام کہہ دے۔ جیسے ہی حبیب تک یہ جملہ پہنچا، حبیب نے امامہ پھینک کر کہا کہ ہاں یہ وقت آ گیا کہ اب علی کی بیٹیاں غلام زادوں کو سلام کہہ۔